بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ یہ آڈیو لیکس کا سیزن ہے پاکستانی سیاست میں، اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سرکار کو بھی تشویش ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں اس پر البتہ موجودہ حکومت خوش دکھائی دیتی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اس معاملے پر اظہار خیال کیا ہے۔ لانگ مارچ کی تیاری میں مصروف ہیں، جگہ جگہ جا کے پارٹی رہنماؤں و ورکر سے وہ حلف لے رہے ہیں کہ وہ اس جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فون کی جاسوسی کی گئی ہے، ہم عدالت جائیں گے کیونکہ رہائش گاہ جو ان کی ہے وہ بھی محفوظ لائن پر تھی، جاسوسی کا شکار ہوئی ہے، اور آڈیو کی پڑتال کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت دونوں عدالت جائیں گے اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آڈیو لیکس کیسی ہوئیں، کس نے کیں، اور ذمہ داران کا تعین کب اور کیسے لگایا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہنگام اٹھتا ہے۔ لیکن ان دنوں آڈیو لیکس پر جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ بجا، ماضی میں بھی اس حوالے سے وہ اظہار خیال فرماتے رہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور پھر معاملہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جن کو اشتہاری قرار دینے کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہوئی۔ بار بار سول کورٹ کہہ رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم گئی اسلام آباد میں، لیکن گرفتاری میں ناکام وہ کیوں ہوئی، اس کا احوال اور رانا ثناءاللہ صاحب پہ چارج ہے کیا، یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ سندھ میں نیا گورنر آ چکا ہے کامران ٹیسوری صاحب، ان کا ذکر خیر بھی ہوگا، اور پھر آج تھارکور بلاک 2 کے توسیع منصوبے کا افتتاح ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی سالانہ 1,00,000 میگا واٹ بجلی یہاں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا تھر میں جو بیش بہا ذخائر ہیں کوئلے کے وہ اس حد تک قابل استعمال ہیں یا نہیں؟ ماہر کی رائے شامل کریں گے آج پروگرام میں ڈاکٹر فرید ملک صاحب کی۔ شامی صاحب، آڈیو لیک سے شروع کریں یا پھر دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف کہیں گے؟ پی ٹی آئی آج 10 اکتوبر ہے، ہاں جی، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پہلی برسی۔ جی ہاں، آج ان کی پہلی برسی۔ 1 برس پہلے ڈاکٹر صاحب نے اس دنیا کو خیر بات کہا، ان کا نام ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ جی ہاں، بالکل، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جی ان کے بغیر ادھورا ہے، ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بھوپال میں پیدا ہوئے، ہجرت کی، پاکستان میں آئے، تعلیم حاصل کی، انجینئرنگ کی ڈگری لی، بیرون ملک چلے گئے، ڈاکٹریٹ کی، پھر وہیں رہ گئے، اور پھر ان کی رسائی جو ہے ایٹمی نسخے معاملات تک تک ہوئی، نسخہ ان کے ہاتھ آیا۔ جو بڑا ایک اسٹرگل، علم حاصل کیا۔ یہ کوئی نسخہ ایسا تو نہیں ہے جو حکیم نے بنا کے رکھا ہوا۔ اس کے بعد سقوط ڈھاکہ ہوا، ذوالفقار بھٹو مرحوم کے دل میں خیال پیدا ہوا پاکستان میں ایٹمی پروگرام جو ہے شروع ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اس نوجوان انجینئر نے ان کو خط لکھا جی، کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ان کو یہاں بلایا، ان کے کام سپرد کر دیا۔ ایٹمی توانائی کمیشن کے لوگ بھی کام کرتے رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بغیر یہ کام مکمل ہو نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل ہوا جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1983 میں، اور ہم نے سرنگ بھی کھود دی چاگی میں۔ دھماکے البتہ 99 میں ہوئے۔ دھماکے جو ہیں وہ بعد میں ہوئے، وہ نواز شریف صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہمارے فادر آف پاکستانی ایٹم بم کہلاتے ہیں، جی بالکل، ان کو سلام، بالکل جی، ان کو یاد کیا آج اللہ ہم نے۔ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک سورس ہیں انسپائریشن کا، کہ ناممکن کو ممکن کیا جائے۔ ناممکن و ممکن کر دکھانے کا۔ تو اب ایک پاکستان کے نوجوان اگر تہیہ کر لیں، ان کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لائے، تو پاکستان معجزے کر کے دکھا سکتا ہے۔ ایک اور ناممکن کو ممکن کرنے پی ٹی آئی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب کی خدمت میں کہ یہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو فیصلہ آ گیا، تازہ خبر تو یہی ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دفعہ 144 کتاب قانون میں ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو فیصلے میں جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب کی نے جو ریمارکس دیے اور فیصلہ بھی ہوا ہے، اس میں کہا گیا کہ جی پارٹی ایوان میں دفعہ 144 کے خلاف بل لا کر اسے ختم کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس پارلیمان کا متبادل فورم موجود ہے۔ امن و امان کا معاملہ ایگزیکٹو کا ایکسکلوسیو اختیار ہے۔ ایگزیکٹوز کے فیصلوں اور رائے کا متبادل
عدالتی فورم نہیں ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں ہر معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے، دوسری طرف قانون سازی بھی عدالت سے کرانا چاہتے ہیں، انتظامی اقدامات بھی عدالت سے کرانا چاہتے ہیں. اگر انتظامیہ جو ہے وہ حالات کو پرامن رکھنے کے لیے اس قانون کا استعمال کرتی ہے تو چاہتے ہیں اسے کتاب قانون سے پھاڑ کے پھینک دیا جائے. ان کو ہو کیا گیا ہے؟ لیکن سر آپ یہ نوٹ کیجئے نا، جس کی طرف میں آپ کی توجہ بھی مبذول کروانا چاہوں اس سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ، کہ آپ یہ دیکھیے کہ بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اور کسی حد تک سپریم کورٹ سے بھی ایسے ریمارکس آ رہے ہیں جہاں پارلیمان کی اہمیت اور پارلیمان سے رجوع کرنے کے اگر میں کوئی اشاریے مل رہے ہیں یا پارلیمنٹ جو ہے اس کی اہمیت اس لیے برملا ریمارکس مل رہے ہیں سننے میں. پارلیمنٹ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے. یہ کسی دوسرے ادارے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے. عوام جو ہیں وہ اپنے ریاست جو ہے اس کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی خلیفہ ہیں، یہاں نمائندے ہیں. تو اب یہ کوئی دوسرا ادارہ اس کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا، اس کا حریف نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی کام پارلیمنٹ کو کرنے نہیں دینا چاہتے اور ہر بات پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا جلسہ کرتے ہیں، یا جلوس نکالتے ہیں، یا لانگ مارچ کی دھمکی دیتے ہیں. تو مجھے اس میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا، لانگ مارچ کرنے دیں انہیں، کیوں حکومت کو کیا پریشانی ہے؟ مجھے کیا پتا کیا پریشانی. پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو لانگ مارچ ہوا تھا نا حضرت مولانا. جیسا اگر خاصی قسم کا لانگ مارچ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. کوئی آپ اس لانگ مارچ کو ناکام لانگ مارچ کرا؟ نہیں، خاصی کہتا ہوں، ناکام نہیں. اچھا. ہاں، انہوں نے وہ تختہ نہیں الٹا تھا، وہ غصہ انہوں نے نکالا اور اس کے بعد چلے گئے واپس. اگر یہ بھی غصہ نکالنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں تاریخ میں ایسا لانگ مارچ نہیں ملتا. اگر یہ اقتدار کا تختہ الٹنے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو مشکل ہوگی ان کے لیے. پر اقتدار تو اپنی سی کرے گا. چلیے، اقتدار اور پھر یہ عدالت اور ساتھ آڈیو لیکس کا موسم ہے، سیزن چل رہا ہے سر، یہ نہ ختم ہونے والا سیزن بظاہر دکھا. اب یہ آڈیو لیکس جو ہے اس کی تردید نہیں ہو رہی کہ ہماری نہیں ہے، اس کو مانا جا رہا ہے ایک لحاظ سے. جو تبصرے کیے جا رہے ہیں نا آڈیو لیکس پر، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی تصدیق کی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب مختلف جلسوں میں ڈیپ فیک کیا ہوتا ہے، آڈیو ایڈٹ کیسے ہوتی ہے، یا مختلف ٹوٹے جوڑ کر کیسے ایک آڈیو بنتی ہے، یا فیک ویڈیو کیسے بنتی ہے، اس پر تو وہ اظہار خیال فرما رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے، فیک بھی بنتی ہے، میں دیکھا. مگر وائس آف امریکہ کی جو پوری رپورٹ اس پہ آئی ہے کہ کس طرح آپ ڈیپ فیک بنا سکتے ہیں. Quite possible, sir. آپ آواز کسی کی بدل سکتے ہیں، More than possible, اس کے منہ میں اپنی آواز ڈال سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو لیک ہو رہی نا، اس کے بارے میں یہ کسی فریق نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ڈیپ فیک، یہ میری آواز نہیں ہے، میری آواز نہیں. صحیح. تو یہ سب نے تسلیم کیا. وہ تو ایسی بات ہے نا کہ ایک کمہار تھا، اس کے پاس گدھا تھا. اچھا. تو وہ اس کے ہمسائے کو کام تھا، انہوں نے کہا بار برداری کا. اس نے کہا گدھا مانگ کے سے لے جاتا ہوں. مستار لینے کی کوشش کی. مستار. صبح پہنچا کہ گدھا مجھے چاہیے آج کے دن کے لیے، میں نے کچھ سامان ڈھونا ہے. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار کر دیا، میرے پاس تو گدھا ہے ہی نہیں آج. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جانے لگا تو گدھا اندر سے بول پڑا، ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو، ہنکنانے لگ پڑا، ہنانے لگا. ہنانے. تو اس نے کہا اوہ گدھا تو اندر موجود ہے، تم اتنا جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا جاؤ، میں اب تو بالکل نہیں دوں گا تمہیں. اچھا. تم گدھے کی بات پر یقین کرتے ہو، میری بات پہ یقین نہیں کرتے. تو اب گدھا ہنا رہا ہے، ڈینچو ڈینچو کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب اب گدھے کی آواز آ رہی ہے اور یقین کرنا پڑ رہا ہے اس کے. لیکن پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان آڈیو لیکس کا ان کے چاہنے والوں پر کوئی اثر نہیں ہے. چلیے یہ تو اس سے بلکہ خان صاحب نے آج جو کہا اسی معاملے پہ گفتگو کرتے، کچھ بڑے اہم سوال بھی انہوں نے اٹھائے ہیں. میں اس وقت مانتا اگر خان صاحب کی پاپولیرٹی مسلسل ہوتی، گھٹتی بڑھتی نہ رہتی. نہیں، اب تو بڑھ رہی ہے. وہ گھٹتی ہے، گھٹی ہے، بڑی ہے، بڑی ہے، گھٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں پر بھی حالات کا اثر ہوتا ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے. نہیں، ڈیبیٹیبل نہیں ہوتا ہے. ان کے وہ الیکشن ہارے ہیں، ضمنی انتخابات ہارے ہیں پرانے دور میں. حالیہ جو ویو ان کی آئی ہے اس میں تو ضمنی انتخاب جیتے ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے. ویو آتی ہے جاتی ہے، ہوا آتی ہے جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب ہوا آ رہی ہو، اٹھ رہی ہو، اس وقت کچھ کر لیں.
وہی کرنا چاہ رہے ہیں، نتیجہ خیز بنا لے. وہ چاہ رہے ہیں کہ نتیجہ خیز ہو جائے، نہیں ویسا نتیجہ الیکشن جلد ہو جائے، ان کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے. بہرحال دیکھیے آج اپنی زبانی وہ کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے. جب بھی میں مارچ کا نام لیتا ہوں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میری ٹیم کو بھی نہیں میں نے بتایا میں نے کیا کرنا ہے. ہماری ہر جگہ فون ٹیپ، ٹیلی فون ٹیپ، ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا. آپ کو فکر ہے کہ جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں سارے ڈاکو مل کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھپ گئے ہو آپ؟ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آزادی رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو شور مچ جاتا تھا جی وہ عمران خان کیا کر رہا ہے. یہ سن لو، قوم نہیں جانے لگی ان ڈاکوؤں کے ساتھ، قوم ان کا مقابلہ کرے گی. لندن میں بیٹھ کے آپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے، ہمارے پہ جو ناجائز کیسز ہو گئے، انتقامی کارروائی لی گئی. تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ وہ کون سی پاور تھی؟ ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھے تب. کیسز تو آپ کے ہوئے جب نون لیگ پاور میں تھی. تو کس نے آپ سے ظلم کیا ہے؟ اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے. ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، رانا ثناءاللہ تم اور شہباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے. جو اس بار پرفارم نہیں کرے گا مجھے یہ نہ کہنا کہ جی میرے سے زیادتی ہوگی جب ٹکٹ دینے کا وقت آئے گا. یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ آپ کے ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے. 3-4 اہم نکتے ہیں سر اس میں. نواز شریف صاحب سے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس دور میں آپ پہ یہ معاملات ہوئے اس دور میں ہم تو پاور میں نہیں تھے، جو تھے ان سے پوچھیں. پھر وہ آڈیو لیکس پر بڑے سنجیدہ سوال پاور میں آنے کی کوشش کر رہے تھے. اہم سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں جو عدالت میں جانے کا اندیا بھی دے رہے ہیں. آج ٹویٹ بھی انہوں نے کیا جس کا ذکر میں نے ابتدائی میں کیا. واقعتاً لگتا ہے کہ عدالت میں معاملہ جائے گا، کچھ JIT وہاں سے بنے تو شاید پروب ہو سکے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا یہی کام ہے کہ یہ جوڑ توڑ کریں اور بگنگ کریں، فون ٹیپ کریں؟ میرے نوکر خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ تو بھی نواز شریف ان کی حکومت ہوتی نہیں تھی نا، یہ تو خان صاحب کی اپنی حکومت تھی نا جب ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے. جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ مسلم لیگ نون تو نہیں کر رہی تھی، نہ PDM کی پارٹیز کر رہی تھیں. تو بتائیں خان صاحب کہ وہ کون کر رہا تھا؟ جو وہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تھا وہی کوئی نواز شریف صاحب کو چھیڑ رہا ہوگا. تو تلاش کریں، دونوں مل کر تلاش کریں. دونوں مل کر کریں. تو کیا یہ ہم امید رکھیں کہ دونوں مل کر عدالت پر جائیں گے؟ یہ عدالت تھوڑی تلاش کرے گی. تو کیسے تلاش؟ یا آپ FIR کٹوائیں، اپنا ملزم کا نام لکھوائیں. ملزم کا نام؟ ہاں، کون ہے جو ان کو چھیڑ رہا تھا، کون آپ کو چھیڑ رہا تھا، کوئی تو ہے نا. لیکن ایک ماضی کے جھروکے بڑے خوفناک ہیں سر ہمارے سیاستدانوں کے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیا تعویلیں پیش کرتے ہیں، چاہے خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز صاحب یا زرداری صاحب، اور بعد میں کیا جمہوری اقدار اور جمہوری جو معاملات ان پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں. رجوع کا حق تو حاصل ہے نا. بالکل ہے. توبہ تو ہے نا. نہیں توبہ یہ اپوزیشن میں جا کیوں آتی ہے؟ عدالت جو ہے ہمارے یہاں تو عدالت بھی رجوع کر رہی ہے نا. وہ اب میرا سوال یہ ہے، عدالت خود کہہ رہی، فاضل چیف جسٹس نے کہا کہ کالا قانون ہے جس کے تحت تاحیات نااہلی ہوتی ہے. لیکن یہ رجوع اپوزیشن میں آ کے کیوں یاد آتا ہے؟ نہیں، وہ اپوزیشن میں نہیں ہے. خان صاحب کی بات میں تو چیف جسٹس کی بات میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، پچھلی بات سے جڑی. تو خان صاحب جو ہے جب موقع ملتا ہے غور کرنے کا، دیکھیے سوچنے کا، ماضی میں اسی اقتدار جب ہوتا ہے نا اس وقت تو نشہ ہوتا ہے اقتدار کا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. چلیے دیکھیے کہ ایک پروگرام میں عمران خان صاحب اسی معاملے پر یہ جو فون ٹیپ ہونا ہوتا ہے یا گفتگو ریکارڈ کرنا ہے، اس پر کیا اظہار خیال فرمایا کرتے تھے. تب وہ اس بات کے اوپر کچھ اور رائے رکھا کرتے تھے. تو ٹیلی فون ٹیپ کرنا ضروری ہے، حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور بدعمالی کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو اب تو پھر ٹھیک ہے، اب اس میں ان کو پھر اعتراض کرنے کا کیا؟ اب کیوں اعتراض ہوتا؟ اب عدالت بھی اگر یہ ٹیپ سنا دے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اصل بات یہ ہے، دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس کی، یعنی جو میٹنگز کی، آفیشیل میٹنگز کی، یہ باقاعدہ ہونی چاہیے. یعنی اسے پھر آن کیمرہ کر دیں؟ بالکل نہیں، آن کیمرہ مطلب یہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے تاکہ چیزیں محفوظ ہو جائیں، آرکائیوز بن جائیں، اور یہ جو باہر کچھ اندر کچھ ہوتا ہے وہ نہ ہو، یہ مارجن ہی ختم ہو جائے. مارجن ہی ختم ہو جائے. امریکہ میں ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹ کا ساری
जो कार्रवाई होती है वो रिकॉर्ड होती नहीं, है। अमेरिकी सदर के तो जो स्पीचेस हैं किसी भी मौके पर, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट में या अपने ऑफिस में, वो तो लिखी पड़ी बात से हट के एक जुमला भी नहीं बोलते। स्पीचेस तो अपनी यहाँ अलग है ना, ये तो कन्वर्सेशन की बात हो रही है ना, तो वो सब आप टेप करें और मालूम हो कि टेप हो रही, इसमें क्या अर्थ है? फिर हो सकता है जमहूरियत खतरे में पड़ जाए। नहीं, कोई खतरे में नहीं पड़ेगी, बट आप एहतियात से बात करेंगे। और दूसरा काम ये कर लें कि कोई हुक्म जो है ना, ये तय कर दिया जाए कि ज़ुबानी हुक्म नहीं माना जाएगा। कोई सरकारी अफसर किसी वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का कोई ज़ुबानी हुक्म नहीं मानेगा। माजी करीब में ऐसा हुआ, जो हुक्म है वो लिख के दें। माजी करीब में ऐसा हुआ, एक सीनियर अफसर जो थे, जो वज़ीर आज़म के ताबे भी थे, उन्हें कुछ काम कहा गया तो उन्होंने भी यही बात की कि मैं ये बिल्कुल कर दूंगा अगर आप मुझे रिटर्न दें। हाँ जी, अगर तो रिटर्न उन्हें नहीं दिया नहीं, गया दुनिया के अक्सर और ममालिक, उन्होंने इनकार कर दिया। दुनिया के ममालिक में फिर वो नापसंदीदा ठहरे। नहीं, जो ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ ज़ुबानी हुक्म नहीं होते, वहाँ तहरीरी हुक्म होते हैं, तहरीरी हुक्म होते हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे, रिकॉर्ड में रहे। ऐसी कोई बात बने ही ना जिसमें बाद में इससे- तनाज़ा इसी हो। से आपकी गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, चलें, क्योंकि गवर्नेंस। आप ज़ुबानी कुछ कह रहे होते हैं, लिख के कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन अब तो लिखी हुई भी आ गई सर, राना सनाउल्लाह साहब। अब आपके पास इख्तियार नहीं है किसी MPA के पास, किसी वज़ीर के पास पोस्टिंग ट्रांसफ़र में मदाखलत करे। होती है, उनकी सवाबदीद पे होती है है, ना? वरना नाराज़ हो जाते हैं। बल्कि ये- कुछ वज़रा तो पंजाब में मुस्ताफ़ी कहता होने की हूं, धमकी दे देते हैं। अगर ये कायदा बना दिया जाए कि सिर्फ तहरीरी हुक्म माना जाएगा, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। वाकई बाद में दम है, वैसे हो सकता है अगर ऐसा मान लें। नहीं, मानना चाहिए, हल यही है। और ये हुक्मन कर दिया जाए। जो वफाकी हुकूमत है ना, उसमें एक हद तक, काफ़ी हद तक इस पर अमल होता है। वहाँ रजवाड़ा नहीं है जैसे सूबों में है, वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट बड़ी हद तक वो काम करती है। चलें, अब राना साहब का मामला पड़ गया सर, इश्तिहारी राना करार देने की साहब को दरख्वास्त है, ये मुस्तरद हुई है। रावलपिंडी की सिविल कोर्ट बार बार कह रही है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए। एंटी करप्शन का महकमा लाहौर से, पंजाब से जाता है इस्लामाबाद, वहाँ वफाकी हुकूमत जो वो है कहते हैं पता इस पे लिखा हुआ है फैसलाबाद का, तामील करने से इनकार। गिरफ्तार करने आ गए आप लाहौर में, अपना इस्लामाबाद में। हाँ। हमारे कैप्टन उमैर भी यहाँ कहते हैं, भाई ये जो स्कीम बनी थी ना, वहाँ मैं भी मौजूद था उसके इफ्तिताह में। अच्छा, उनके आप भी 1 लाख रुपए कनाल ज़मीन में आपको खरीद के वहाँ दे देता हूँ। अभी भी वहाँ वीराने पड़े हैं। चलिए, ये तो उनकी राय है, हम इल्ज़ाम की नोयत जानते हैं। कमर मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है दुनिया TV के। कमर, सबसे पहले तो बताएं राना साहब पर चार्ज क्या है और एंटी करप्शन चाहती क्या है, कोर्ट क्या ऑर्डर कर रही है, फिर अगली कहानी सुनते हैं कि बाद में आज इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया। जी जामी साहब, कलर कहार में कुछ जमीन जो थी वो खरीदी गई थी, जिसमें राना सनाउल्लाह एक और सोसाइटी उनकी बनी ना, आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनी, उसके अंदर जमीन थी, प्लॉट थे उसमें, जो खरीदे राणा साहब जी जी। तो जब इन पर ANF ने एक मुकदमा दर्ज किया था 2019 में, तो उसमें ये कहा गया था कि ये जो प्लॉट खरीदे गए हैं और इसमें जो खरीदो फरोख्त हुई है, ये उन पैसों से की गई है जो मंशियात के फरोशी में इन्होंने हासिल किए थे। उसके बाद ये एंटी करप्शन ने एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया था चकवाल जो इलाका है वहां पर, क्योंकि कलर कहार को एंटी करप्शन का वो वाला सर्कल लगता है, तो वहां पर ये मुकदमा जो है बाकायदा तौर पर दर्ज किया गया था। उसके बाद एंटी करप्शन के हुकाम का ये कहना है कि 2 मरतबा हमने इनको समन किया, लेकिन राना सनाउल्लाह जो है वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो सीनियर सिविल जज हैं उनसे इनकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल की, और वो हासिल करके उसकी तामील करवाने के लिए वो इस्लामाबाद के जो थाना कोसार पहुंचे, जो कि मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ही नहीं था, क्योंकि वहां पर ना तो उनकी रिहाइशगाह थी, ना ही उनका दफ्तर वहां पर मौजूद था। इसी वजह से उनको रेफर किया गया थाना सेक्रेटेरिएट में। लेकिन जब वो थाना सेक्रेटेरिएट में पहुंचे, जो वारंट थे उसकी तामील करानी मकसूद थी, यानी वो पेश हो जाएं तफ्तीशी अफसर के सामने, ये मकसद था, या गिरफ्तार करना मकसूद था? जी बिल्कुल, जो वारंट है शामी साहब, उस पे ये गिरफ्तारी का लिखा गया था, लेकिन वारंट की तामील होना जो था वो जरूरी था, और उसकी तामील के लिए ये टीम जो थी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन गलत मकाम पर पहुंची। ये वैसे ही वारंट होते हैं जैसे कि इमरान खान साहब के जारी हुए थे ना, कि पेशी अदालत में यकीनी बना दी जाए, तो एक हंगामा मच गया था कि गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। फिर क्या हुआ कमर? जब थाना सेक्रेटेरिएट ये टीम पहुंची तो उनकी जानिब से ये ऑब्जेक्शन लगाया गया कि आप जो वारंट गिरफ्तारी लेकर आए हो, इसके ऊपर बाकी दफात तो लिखी हैं, लेकिन मुकदमा नंबर दर्ज नहीं है। अच्छा। दूसरा, उनको ये बताया गया कि एक ये
وفاقی وزیر ہیں اور MNA بھی ہیں، ان کے لیے گرفتاری کے لیے اگر آپ نے تعمیل کروانی ہے تو پہلے اسپیکر سے اس حوالے سے پوچھنا جو ہے وہ مقصود ہے، کیا ان کا کوئی آرڈر آپ کے پاس موجود ہے؟ تو یہ والی انسفیشینٹ ڈاکومنٹ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پتہ بھی فیصل آباد کا لکھا ہوا تھا. جی بالکل، اس کے اوپر جو پتہ تھا ان کی رہائش گاہ کو وہ فیصل آباد کا لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ جو معزز جج ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی تعمیل جو ہے وہ کروائی جائے، تو جو ان کو اینٹی کرپشن کے حکام کو تھانہ بتایا گیا وہ بھی غلط بتایا گیا، اور وہ غلط تھانے میں پہنچے، جو تھانہ کوستار نہ تو ان کا دفتر اس کی حدود میں واقع ہے اور نہ ہی ان کی رہائش گاہ جو منسٹر انکلیو ہے وہ یہاں پر واقع ہے. اس کے بعد ان کو تھانہ سیکریٹریٹ کی جانب ریفر کیا گیا تھا. ایک تعمیل نہیں ہو سکی، آج دوبارہ سے انہوں نے ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے درخواست کی تھی عدالت سے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ ابھی ایک ہی دن تو ہوا ہے، اس پہ آپ اتنی جلدی اشتہاری کیوں قرار دینا چاہتے ہیں، آپ ایک کوشش اور کریں. جس کے بعد وہ دوبارہ آ جائے تھانہ سیکریٹریٹ میں اور آمد روانگی کرے. اس میں جامی صاحب ایک بڑا واضح تضاد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس نے یہ موقف اپنایا کہ ہم نے جو آمد روانگی ہوتی ہے یہ بہت انڈسپینسیبل چیز ہوتی ہے کسی قانونی کارروائی کی، وہ ہم نے کروا لی ہے، لیکن جو اینٹی کرپشن کے حکام سے وہ باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا گیا، نہ ہمیں ہماری آمد روانگی کی گئی ہے اور نہ ہی ہمارے جو لوگ آئے تھے ان کو تھانے کے اندر رکنے دیا گیا، ان کی گاڑیاں بھی تھانے سے باہر نکال دی گئی ہیں. تو یہی ساری سچویشن عدالت میں آپ بتائیں گے. چلیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آج پھر یہ عدالت کے اندر پیش ہو گئے، ایک ہی دن میں دوسری مرتبہ اسی عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت نے یہ کہا کہ کیا آپ ایک عام گرفتاری کے جو وارنٹس ہیں اس کی تعمیل کرانے کے لیے بھی گھنٹے گھنٹے بعد عدالت میں پیش ہوتے ہیں. عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ کو وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اس لیے نہیں جاری کیے گئے کہ آپ واپس آ کے عدالت کو یہ چیز بتائیں، اگر گرفتاری مقصود ہے یا اس کی تعمیل کروانی ہے تو یہ موڈس آپرینڈی آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کو لے کر آگے چلنا ہے. اس کے بعد عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اس وارنٹ کے اوپر سارے قواعد درست کریں اور دوبارہ جا کر وہاں پر پیش ہو جائیں. بہت شکریہ قمر المنور صاحب. تو ان کو چاہیے کہ رانا صاحب جو ہیں وہ عدالت میں درخواست دے دیں پیش ہونے کی، ایک حفاظتی ضمانت کرانے، یا یہ جو مقدمہ ہے اس کو کویش کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دیں، جیسے عمران خان صاحب کے وکیلوں نے دائر کی تھی نا، دہشت گردی کی دفعہ جو ہے کویش کر دی جائے، تو کویش کر دی گئی. اگر وہ مقدمہ بے سر و پا ہے جو بظاہر لگتا ہے تو وہ عدالت اسے ختم کر سکتی ہے. تو رانا صاحب تعاون کیوں نہیں کرتے اس میں؟ اب پتہ نہیں، ہے تو رانا صاحب سے پوچھنا چاہیے. چلیے تھر کول بلاک 2 کا ذکر بھی ہم نے کرنا ہے، ایک بریک اینٹی کرپشن کے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو صحافی کے طور پر سوال اٹھا رہا ہوں. یہ پوچھنا چاہیے تھا نا ان کو کہ رانا صاحب کیوں نہیں آپ تفتیشی افسر سے تعاون کر رہے ہیں. چلے اینٹی کرپشن والوں کا سن لیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا بیتی، وہ اپنی زبانی کیا بیان کرتے ہیں. دیکھیے اب دیکھیں نا سر، وہ بھی بیچارے مظلوم ہیں. مظلوم تو ہے، وہ پنجاب حکومت کے شکنجے میں ہے، وہ واقعی حکومت کے شکنجے میں ہے. اسی لیے میں نے اس موضوع کو رکھا تماشے تھا لگے ہیں کہ یہ جو اس ہنگام، یہ تماشا لگا ہے کبھی تماشا کہ آپ وزیر داخلہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہوں اور یہ ہمارے صوبائی وزیر داخلہ داڑ رہے ہوں، اور پھر آپ صوبے کے وزیروں کو پکڑنا چاہتے ہو. یعنی آپ یہ کیا، اس میں کیا کہوں گا میں اس کو، یہ طوائف الملوکی ہے نا. اور کیا ہے سر. ایک بریک لیتے ہیں، تھر کول کا ذکر کریں گے کہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں جب بھی تھر میں کوئی منصوبے کا آغاز ہوتا ہے. سر ایک بریک لے لیتا ہوں. سنا آپ نے کس کا؟ نواز شریف صاحب کا، جو وہ بھی رکھا ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. تو مایوس کن خبریں سر روزانہ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، چاہے سیاسی میدان ہو یا اقتصادیات کا ہو، لیکن یہ تھر کول کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یہاں سے ایک نوید پیدا ہوتی ہے، اچھی خبر سننے کو ملتی ہے. آج بلاک 2 کے توسیع منصوبے کا افتتاح تھا، وزیر اعظم بھی موجود تھے، وزیر خارجہ بھی، وزیر اعلیٰ سندھ بھی، جی تھر میں. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جو پاکستانی اداروں نے تخمینہ لگایا ہے کہ یہاں پر 175 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے. پرائم منسٹر یہ بتاتے ہیں کہ جی اس سے سالانہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی کی پیداوار ممکن ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگراموں میں تھر کول پہ کئی بار ڈسکشن کی اور تفصیل سے کیا کہ ذخائر کتنے ہیں اور یہ قابل استعمال کتنے ہیں، پرابلم کیا ہے، یوٹیلیٹی کیا ہے. تو ڈاکٹر فرید ملک صاحب کول کے معاملے پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ڈاکٹر شاہد منیر جو ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی میں انرجی کے امور کے ماہر تھے، اب HEC کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی سالانہ پیدا کر سکتے ہیں ہم
कोयले से। ये मुमकिनात उससे किस हद तक है ना जी, ये गैस समझता तो भी ये पैदा कर सकते हैं, उससे डीजल भी पैदा कर सकते हैं। तो अब ये डॉक्टर फरीद मलिक जी साहब हमारे से साथ मौजूद हैं कोल के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये उम्मीद तो पैदा होती है, गवर्नमेंट कर भी रही है, कुछ ब्लॉक 2 के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह है, कुछ हद तक बिजली पैदा भी हो रही है, इतने वसी ज़खायर हैं 175 अरब टन, लेकिन ये वाज़े करें नाजरीन के लिए कि काबिल इस्तेमाल कितने हैं और किस हद तक मुमकिनात हैं कि वाकई बिजली इतनी पैदा हो सकती है। नहीं, देखें कोयला तो सारा काबिल इस्तेमाल है। 175 बिलियन टन जो कोयला है, हाँ जी, वो सारा काबिल इस्तेमाल है। इस्तेमाल का इशू नहीं है। इशू ये है कि हमने कोयला कितना जला के बिजली बनानी है या इसके और मुतबादिल इस्तेमाल भी करने हैं। जी तो डॉक्टर साहब इससे हम गैस बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं अभी इसी प्रोजेक्ट पे अभी कराची से आया हूँ। हम इंशाल्लाह ये इस पे हमने काम शुरू कर दिया है। हम कोयले से गैस बनाएंगे, फर्टिलाइजर बनाएंगे, केमिकल्स बनाएंगे, और मैं पर्सनली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोयले से जला के बिजली बनाने के हक में ज्यादा नहीं हूँ, बिकॉज एक एनवायरमेंटल इशू है और सारी दुनिया जो है वो कोयला जलाने के अगेंस्ट होती जा रही है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। तो हमारा कोल हमारा बिल्कुल एनर्जी रिसोर्स है और मैंने इसमें बड़ा कलीदी रोल नहीं, तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जलाने से बिजली पैदा करना तो कोई ज़्यादा मुफीद मशवरा नहीं है, तो फिर कैसे पैदा होगी बिजली, किन मेथड से होगी? और हम जो वहाँ से कर भी रहे हैं प्रोड्यूस, वो किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे सस्ता और शॉर्टकट बिजली बनाने का तरीका है वो तो कोयला जला के ही है, मगर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज अब जो सारी दुनिया है वो कोयला जलाने के अगेंस्ट है। जब हम उससे गैस बना लेंगे तो गैस इज क्लीन फ्यूल। डॉक्टर साहब ये बताएं, वो नुक्ता तो वाज़ेह होना है ना। एक तो प्रोजेक्ट था जिसपे डॉक्टर समर मुबारकमंद काम कर रहे थे कि जेर जमीन ही गैस जो है पैदा कर ली जाए। तो आप कोयले से बरसरे जमीन गैस बनाएंगे? नहीं जी नहीं, वो बिल्कुल नाकाम प्रोजेक्ट था, वो कमर्शियली कहीं वायबल नहीं था। ठीक, जो सारी दुनिया में जो गैस बन रही है कोयले से वो अबव ग्राउंड बन रही है। ठीक है, यानी कोयला माइन होने के बाद जब कोयले को निकाल लिया जाता है, कोयले से दुनिया में कोयले से गैस बनाई जा रही है। बिल्कुल, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में बड़े पैमाने पे बनाई जा रही है। तो अब हम इसमें पेशरफ्त कैसे करें? अब मैंने भी शुरू कर दिया ये प्रोजेक्ट। मैं अभी कराची से आया हूँ, ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है इंशाल्लाह, और हम अगले साल के मिडिल तक पायलट लेवल तक इसमें इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये तो आप वाज़े कर रहे हैं कि सारा कोयला काबिल इस्तेमाल है, आप ये भी वाज़े कर रहे हैं कि जला के बिजली पैदा नहीं हो सकती। हम जानना ये चाह रहे हैं, ये बताएं कि फिर मुतबादिल क्या तरीक़ाकार है जिनसे गैस और बिजली पैदा होगी, वो तो बताएं ना कैसे गैस बनाएंगे ना। देखिए जी, जब आपने गैस बना ली, आप अभी भी आपकी काफी बिजली गैस से बन रही है। जब आपने गैस बना ली, उससे आप बिजली भी बना सकते हैं, ठीक, उससे आप फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, उससे आप केमिकल भी बना सकते हैं। हमारी जो ये सिंथेटिक नेचुरल गैस कोयले से बनेगी, ये एलएनजी को रिप्लेस करेगी। एलएनजी इस वक्त बहुत हाई आउट ऑफ रीच होगी हमारा मसला फ्यूल का है। अब हमने ये देखना है हमने कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है। एक कोयला को इस्तेमाल करना है जो एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली है, या उसको क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करके गैस बना के फिर उसको गैस को इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब कितना वक्त लगेगा इसमें, कितने रिसोर्सेज दरकार होंगे? अगले साल ये 2024 में हम लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। मसलन कितनी गैस पैदा कर सकते हैं? ये तो हमारे पे डिपेंड करते हैं। बैटरीज लगती है गैसीफायर की, ये कोई एक बड़ा गैसीफायर नहीं होता। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से गैसीफायर लगाते हैं और गैस बना लेते हैं। हमारी पूरी साहब ने कहा जी हम रेलवे लिंक कर रहे हैं, इसी तरह हम गैस लिंक भी कर देंगे थर का विद द मेन गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन। हमारी पूरी जरूरत गैस की इससे पूरी हो जाएगी? जी हाँ, हमारी इस वक्त शॉर्टेज है कोई 2000 MMCFD की, वो हम पूरी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको बिजली पैदा करने के लिए भी गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज के लिए। देखिए जी, हमारा मसला फ्यूल का है। एज ए नेशन वी आर आउट ऑफ फ्यूल, और थर हमारा रिसोर्स है, मगर हमने उसको 21st सेंचुरी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मगर हम 19वीं सदी या 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी कोयला जला के बिजली बनाना जो है वो पुराना तरीका था। फॉरेन एक्सचेंज हमारे ऊपर इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा दबाव
एनर्जी जो है उसकी इंपोर्ट का है, ऑयल इंपोर्ट का है। बिल्कुल हमारा फ्यूल, एज अ नेशन वी आर आउट ऑफ फ्यूल, हमारा मसला फ्यूल का है। अब बल्कि इसका तो आपके खदशा है ख्याल कि में इन सर्दियों में कितने लग पता अरसे जाएगा। में हमें ये रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल, थर्ड इज आवर फ्यूचर। मैंने 2004 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जी, और 2004 से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। शामी साहब ये शुक्र है- पूछें डॉक्टर साहब कि कितने अरसे में रिलीफ मिल सकता है या मिलने के इम्कानात हैं? देखिए जी, 2024 में हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस हर कोल से कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम पायलट लेवल तक लेके जाएंगे इसको। अगर पायलट लेवल कामयाब हो जाता है तो फिर हम गैसीफायर लगाना शुरू करेंगे थर में, और उसको लिंक करेंगे विद द मेन गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन 270 किलोमीटर जो दूर है। फिर हम एलएनजी को ये रिप्लेस करेंगे। ये एलएनजी के मुकाबले में हमें सस्ती पड़ेगी और हमारे इंडिजिनस रिसोर्स से ये ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद मलिक साहब आपके वक्त का। चलें, ये उम्मीद तो है, अब एग्जीक्यूशन असल मसला है पूरी सर। हाँ, पूरी तवानाई लगा देनी चाहिए इस पे सर, और जोड़कर पूरी कौम जो है इस पे लग जाए। ये सबसे बड़ा बोझ हमारे ऊपर इस वक्त ऑयल इंपोर्ट का है, एनर्जी की इंपोर्ट का है। ठीक, कल नवाज शरीफ साहब कुछ सवाल उठा रहे थे, आज खान साहब ने भी उनकी गुफ्तगू पर सवाल उठा दिए हैं। आपको क्या लगा है उनको ये इस कदर जज्बाती मामला, तो इस कदर अहम सवाल उठाने की इस वक्त ज़रूरत क्या पेश आई, और क्या इरादे उनके दिखाई दिए आपको उनकी गुफ्तगू से, अगर मुख्तसर हम जिक्र करें? देखें, अब मरियम वहाँ गई थी क्योंकि, तो उसमें वो मेरा ख्याल जज्बाती हो गए और उन्होंने सारी तफसील बयान की। जो भी तफसील बयान की उसमें कोई नई बात तो है नहीं। देखें, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं ना, जिनमें उनको सज़ा हुई है, वो तो हतमी शक्ल इख्तियार कर नहीं सके। अभी उनकी अपीलें ज़ेर समात हैं। हर एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो गोया उनकी अपील जो है, अपीलें ज़ेर समात है 2 मुकदमात में जिनमें सज़ा हुई है उनको। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपीलें सुनी जानी हैं। तो इसलिए वो तो प्रोसेस में है, उनको वहाँ से सिस्टम के अंदर से रिलीफ मिल सकता है, जैसे कि मोहतरमा मरियम को मिला है। तो फिर वो प्रोसेस को इनिशिएट करें फिर। नहीं, उस पर उनको फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है उनकी नाअहली का, ये बिल्कुल एक अलग इशू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन की थी, ताहयात नाअहली कर दी जाए। 2018 में साकिब निसार साहब अब उसमें उमर अता बिंदियाल वो साहब भी- की भी यही राय थी। वो हिस्सा थे उसमें। अब वो अपनी राय से रजू करते नजर आ रहे हैं। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट, नवाज शरीफ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें जो स्ट्रगल करनी है ना अपनी, वो सिस्टम के अंदर करनी है। बिल्कुल ठीक, और हमारा सिस्टम ये बता रहा है कि उसकी तैयारी करनी चाहिए उनको। उसके लिए बेहतर ये है कम गुफ्तगू की जाए और काम ज्यादा किया जाए, मुकदमात की तरफ तवज्जो की जाए। हमारा सिस्टम ये बता रहा है सब ब्रेक आ गई है। ब्रेक नाज़नीन। नाज़रीन, के साथ ही आज के नुक्ता नज़र से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।